سائیکالوجی کہتی ہے کہ عورت کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے کسی کو اپنے جسم تک رسائی دے۔ صبح کی بارش اور خواتین کے آنسو بہت جلد خشک ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی راہ چلتی عورت تمہیں دیکھ کر مسکرائے اور تمہارا بھی مسکرانے کو دل کرے تو دل ہی دل میں مسکرا دو، ورنہ وہ تمہارے ہونٹوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسکراہٹ چھین لے گی۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ ہر وہ شخص جو آپ کو محبت کی نظروں سے دیکھتا ہے ضروری نہیں کہ آپ کا خیر خواہ ہو۔ ایک بلی بھی تو کبوتر کو محبت بھری نظروں سے دیکھتی ہے۔ انسان کو اس کے حالات نہیں خیالات پریشان کرتے ہیں۔ حالات تو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، لیکن خیالات کو بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ آپ کی زندگی میں آنے والا ہر انسان ایک وجہ اور ایک مقصد کے تحت آتا ہے۔ کچھ لوگ آپ کی آزمائش ہوتے ہیں، کچھ سبق، اور کچھ آپ کی زندگی کو حسین بنانے آتے ہیں۔ نفسیات کہتی ہے اگر کسی کو دوست بنانا چاہتے ہو تو دوست بنانے سے قبل اسے غصہ دلاؤ، اور اگر وہ غصے میں اعتدال کا رویہ اختیار کرے تو پھر اسے دوست بناؤ، ورنہ دوستی سے گریز کرو۔ دکھ کی دراڑیں چہروں سے تو ختم ہو جاتی ہیں، لیکن انسان کے اندر اتر کر اس ایک گوشے کو ویران کر دیتی ہیں جو صرف کسی ایک انسان کے لیے مخصوص ہوتی ہے۔ پہلے پہلے مرد جس عورت کو اپنا نہیں سکتا ہے اس عورت کی صرف کردار کشی کی جاتی تھی، پھر آہستہ آہستہ ہم تہذیب یافتہ ہوئے، اور اب جو ہماری نہ بنے ہم اس کا یا کردار بگاڑ دیتے ہیں یا چہرہ۔ محبت میں مبتلا ہونا دنیا کا خوبصورت ترین احساس ہے، لیکن یہ اتنا ہی بھیانک ہے اگر غلط شخص کی محبت میں مبتلا ہوں۔ جب کوئی عورت آپ سے مایوس اور ناراض نہیں ہوتی ہے تو آپ تقریباً اس بات کی ضمانت دے سکتے ہیں کہ اسے اب کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ مرد عورت کو چھوڑ کر طوائف کی طرف جاتا ہے جو کہتا ہے سب چلتا ہے۔ اگر کسی کی یاد بار بار تمہارے ذہن میں آتی ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ شخص بھی تمہیں یقیناً یاد کر رہا ہے، کیونکہ دل سے دل تک راہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کی زندگی درد کے احساس کے بغیر گزری ہے تو شاید آپ اب تک پیدا ہی نہیں ہوئے۔ انسان آخری لمحے تک اپنے آپ کو یقین دلاتا رہتا ہے کہ موت دوسروں کو ہی آتی ہے، مجھے شاید نہ آئے۔ مرد نے عورت کے ساتھ ابھی تک سونا ہی سیکھا ہے، جاگنا نہیں، اس لیے مرد اور عورت کا رشتہ اکثر الجھن کا شکار رہتا ہے۔ عورت بہت سمجھدار ہوتی ہے، وہ مرد کو وہی چیز پیش کرتی ہے جس کی اسے ضرورت ہے۔ ذہین مرد کو آنکھیں کہ وہ ان میں سے دنیا دیکھ سکے، مجبور مرد کو ہاتھ کہ وہ انہیں پکڑ کر تھوڑی دور چل سکے، محبوب مرد کو ہونٹ کہ وہ خود کو دنیا کا خوش نصیب انسان تصور کرے۔ خود وہ جس پر فدا ہوتی ہے اسے اپنی ہنسی کے پھول پیش کرتی ہے، اور جس سے دور ہوتی ہے اسے ہمیشہ کے لیے بھلا دیتی ہے۔ نفسیات کہتی ہے اگر آپ سوچتے سوچتے سو جائیں تو نیند کے درمیان بھی آپ کا دماغ ایکٹیو رہے گا، اور جاگنے کے بعد بھی آپ تھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ عورت جس مرد سے جسمانی محبت کرتی ہے وہ ہمیشہ اس کے آس پاس بھٹکتی ہے، وہ مرد کے بیہودہ مذاقوں پر بھی ہنستی ہے اور اسے جسمانی اشارے بھی کرتی رہتی ہے۔